اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عقائد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے آخر میں خواتین کی میڈیکل تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور پھر کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی، اور پھر مفتی صاحب نے مخلوط جو تعلیم ہے اور کو ایجوکیشن ہے اس کے جو نقصانات ہیں اور جو اب ہماری سوسائٹی میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ہمیں معلوم ہوا تھا کہ جو مخلوط ایجوکیشن ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے، بالخصوص نوعمر جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں وہ کس طرح شیطانی خیالات اور دیگر معاملات کا شکار ہو کر ایک ایسی اندھیری دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جس سے واپس آنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مفتی صاحب کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس طرح کے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو رہنمائی فرما دیجئے کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اصول میں عرض کرتا ہوں جی۔ اس اصول کی وجہ سے ایسی بہت ساری چیزیں جن کو آج کل کے لبرلز اور سیکولرز اٹھاتے ہیں یا غیر مسلم جو سوالات کرتے ہیں اس کے جواب کے اندر وہ چیز ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کی اپنی مخصوص اقدار ہیں، ان میں کچھ اقدار وہ ہیں جو عالمگیر ہیں اور حقیقی طور پر انسانی فطرت میں داخل ہے، لیکن اس کے مد مقابل جو دوسرے ادیان والے ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں یا جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں ان کی اقدار کچھ اور ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات تو کسی سوال کا جواب ہم اس طور پر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ غیر مسلموں کو جواب دے رہے ہیں، لیکن بہت مرتبہ ہمارا جو مخاطب ہے، ہمارے جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، لہذا جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کے نزدیک جو مسلمہ چیزیں ہیں ہم ان کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ مسلمان کو تو ہم قرآن کا حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ کسی عیسائی کو تو قرآن کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ تو اگر ہماری غیر مسلم سے بات ہے تو ہم اس کو قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائیں گے، ہم اس کو ہو سکتا ہے بائبل پڑھ کے سنائیں، ہو سکتا ہے ہم ان کی کوئی تفسیرات اور تعبیرات پڑھ کے سنائیں یا ہم لاجیکلی ان کے ساتھ ان کو کنونس کریں۔ لیکن اگر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کو ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ لازمی بات ہے کہ ہم یہ دہریوں کو نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کو ایجوکیشن نہ کیا کریں، ٹھیک، نہ ہمیں وہ سن رہے ہیں نہ ہمارے اس وقت وہ مخاطب ہیں۔ ہم مسلم سوسائٹی کی اور مسلمان طلبہ اور طالبات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور دین کامل مانتے ہیں، جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی کچھ اقدار ہیں جو اسلام کی بڑی بنیادی چیزیں ہیں اور اسلام کی جڑ بنیاد میں وہ شامل ہیں، لہذا مسلمان اگر کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اپنی ان اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا، اور کوئی دوسرا کرے گا جو اس کی اقدار ہوں گی وہ کرے گا۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں خاندانی جو نظام ہے یہ اسلامی اقدار میں سے ہے، کہ اسلامی احکام میں سے ہے۔
ماں باپ کی عزت کرنا، خدمت کرنا، تعظیم کرنا، ادب کرنا، ان کی تلخ اور ترش باتوں کو بھی برداشت کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ایک خاندانی نظام بنا کے رکھنا، یہ اسلامی اقدار ہیں، اسلامی ہدایات ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آج کے مغرب کی بات کریں تو ان کی اقدار کے اندر خاندانی نظام نہیں ہے جی، ایسے ان کے ہاں ہر فرد اپنی ذات میں ایک جدا انجمن ہے، لہذا وہ جو چاہے کرے، وہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، نہیں رہنا چاہتا نہیں رہے، وہ ماں باپ کی بات ماننا چاہتا ہے مانے، نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے۔ ان کا بچہ ہو سکتا ہے کہ فون کر کے اپنے ماں باپ کو تھانے پہنچا دے کہ جناب شی از کرائنگ اینڈ شی از شاؤٹنگ اینڈ ہی از شاؤٹنگ، میرا باپ مجھ پہ چلا رہا ہے، اس کو لے جاؤ جیل میں۔ وہ آ کے پکڑ کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ پکڑیں گے، اس کے بعد بچے کو لے جائیں گے۔ ان کی اقدار کیونکہ وہ ہیں کہ ان میں کوئی کسی پہ اتھارٹی نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر یوں روب نہیں جما سکتا، لہذا وہ اپنے اعتبار سے بات کر۔ اب اگر خاندانی معاملات کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو ہم ان کی اقدار کو معیار بنا کے بات نہیں کریں گے، ہم اپنی اقدار کو معیار بنا کے بات کریں گے کہ ہمارے خاندانی نظام ہے، لہٰذا ہمارے ہاں اس طرح مل جل کے رہنا ہے، جڑ کے رہنا ہے، تعلق قائم رکھنا ہے، دوسرا زیادتی بھی کرے تو آگے بڑھ کے ملنا ہے، دوسرا تعلق توڑے تو ہم نے تعلق نہیں توڑنا، ہمارے ہاں یہ والی چیزیں چلیں گی۔ یہی معاملہ کو ایجوکیشن کے حوالے سے اسلامی اقدار کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلامی اقدار کے اندر ایک بڑی بنیادی قدر ہے شرم و حیا۔ ٹھیک، شرم و حیا اسلامی قدر ہے، اسے ہر مسلمان جانتا ہے، جس کا دین سے معمولی سا بھی تعلق ہے وہ اسے جانتا ہے، اور حقیقت میں تو یہ انسانی قدر ہے۔ شرم و حیا انسانی قدر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی انسانیت ہی اتار کے پھینک دی تو لہذا ان کی بات جدا ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی قدر ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھایا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا تو ان کے بدن کا لباس اتر گیا۔ جیسے ہی لباس اترا انہوں نے فوراً جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپ لیا۔ ایسے کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان، یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ آج کی بائبل بھی پڑھے تو اس کے اندر یہ واقعہ اسی طرح ملے گا کہ انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ابھی آدم علیہ السلام اور ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے، شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ان کے اندر رکھ دی۔ تو یہ انسانی فطرت کے اندر شرم و حیا کا معاملہ رکھا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک مرکزی شاخ ہے، ایک مرکزی شاخ، معمولی شاخ نہیں، مرکزی شاخ ہے، بنیادی قدر جسے کہا جائے، وہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو سراسر خیر ہے، شرم و حیا سراسر خیر ہے، یعنی اس حوالے سے ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ یار اتنی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، تو اس پر دوسرے نے کہا کہ نہیں، حیا تو سراسر خیر۔ اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیا کرتا ہے اس کو حیا کے حوالے سے نہ سمجھاؤ کہ کام کیا کرو، کیونکہ حیا تو سراسر خیر، الحیاء خیر کلہ، سراسر خیر۔ اچھا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں سے جو حکمت اور جو بنیادی قدر چلتی آ رہی ہے اس میں سے ایک یہ مقولہ ہے کہ کہا گیا کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔
جب بہت شرم و بڑی حیا بات۔ ختم ہو جائے تو جی۔ پھر جو چاہے کر۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً تو شرم و حیا اصل قدر ہوئی نا، جی اس کے خاتمے کے اوپر کو تو مذمت کے طور پہ بیان جی۔ کیا گیا، پھر جو چاہے کر، جب شرم و حیا ختم ہوئی جو چاہے کر۔ یہ ہے